جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. علی فاروق حاضر ہے پروگرام Q&A کے ساتھ. آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے FPCCI کے جو صدر ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب، جو لاہور چیمبر آف کامرس کے بھی صدر رہے ہیں، اور بطور لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بھی انہوں نے بڑی خدمات انجام دی لاہور چیمبر میں، اور اب FPCCI کے یہ صدر ہیں، اور یہ بھی یہاں بھی انہوں نے بڑے کام کیے، اور لاہور میں نئی عمارت بھی تعمیر کی، اور جبکہ کراچی کے آفس کو بھی بڑا اپ گریڈ کیا ہے. ملاقات آپ کی کرواتے ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. طبیعت ٹھیک ہے سر؟ A1 سر A1. صورتحال جو چل رہی ہے، آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی آپ سب ساتھیوں کی، کاروباری شخصیت کی، اس حوالے سے سب سے پہلے بتائیے گا کیا آرمی چیف کا میسج تھا، باڈی لینگویج کیا تھی، اور کیا صورتحال بننے جا رہی ہے معیشت کے حوالے سے آئندہ دنوں میں؟ دیکھیں سچی بات ہے کہ جو پچھلے 1.5-2 سال سے پاکستان کے اکنامک پوزیشن جا رہی تھی، اور جو انسرٹینٹی تھی، اس انسرٹینٹی نے ہر بندے کو ڈس اپوائنٹ کر دیا تھا، اور کوئی پرڈکٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ آگے حالات کیا بنیں گے، کیونکہ کوئی پراپر ڈائریکشن نہیں تھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو چیف صاحب کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا، اور یہ سمجھے کہ جو باتیں انہوں نے وہاں پہ کہی ہیں وہ ایک بڑی خوش آئند لگ رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں حالات بہتر ہونے کے چانسز بن گئے ہیں. کیونکہ جو باتیں انہوں نے کہی اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. دیکھیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی، کیونکہ روپے کی ڈی ویلیوشن کی وجہ سے، اور اپنا ملکی اکانومی کی وجہ سے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دگنی اور تگنی قسم کی اس میں ملٹیپلیکیشن ہو چکی تھی، اور چیزیں ورس جا رہی تھی. انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب سے بات ہوئی ہے، اور سعودی عرب جو ہے نا اس میں تقریباً $25 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہا ہے، اور انہوں نے کمٹ کیا ہے. اور اس کمٹمنٹ میں جو سب سے اچھی ایک بات جو مجھے ان کی لگی، انہوں نے کہا کہ $10 بلین جو ہے نا وہ آپ کے ریزرو کے لیے علیحدہ دیں گے، اور وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس جائیں گے. دیکھیں جب آپ کے پاس ریزروز آ جائیں گے تو ہماری تو بیسیکلی جو ہماری ایکسپورٹ بھی ہے وہ بھی امپورٹ اورینٹیڈ ہے. آپ کے جتنے بھی را مٹیریلز ہیں وہ سارے آتے ہیں، اس کے بعد اسی کو ویلیوڈیشن کر کے ہم اپنی ٹیکسٹائل میں اس میں سب ہم چیزوں کو جا کے آگے سیل کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جب پیسے بڑھ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک بہتری آئے گی، اور جو آپ کی ڈی ویلیوشن ہو رہی ہے اس پہ کنٹرول ہوگا. اور پھر ان سے جب ہم نے بات کی کہ جی اس کے علاوہ، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم UAE کے پاس بھی اس طرح سے کہ UAE نے بھی انویسٹمنٹ کرنے کا پورا ایک ارادہ کیا ہے کہ وہ کریں گے. 50 بلین تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے انشاءاللہ یہ آئیں گے. اور یہ آئیں گے کس شعبہ میں آپ کو بتاتا ہوں، IT کے، ایگریکلچر کے، مائنز اینڈ منرلز کے، اور ساتھ اس میں ڈیفنس کے. اور جو اس میں ایک اور جو چیز جو انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا اس کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی محمد بن سلمان سے جب بات ہو رہی تھی تو محمد بن سلمان نے کہا جی کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس سے ہمیں بڑا اپنا خوف ہے، کیونکہ ہم کئی بار انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی یہاں پہ، لیکن وہ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہو سکی کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ بجائے فیسیلیٹیشن دینے کے وہ وہاں پہ ہرڈلز کریٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں انویسٹمنٹ نہ کر سکے ماضی میں بھی. تو اب ہمیں جو نا ایسی کو پروٹیکشن، ایسی کو ہمیں سیکورٹی دیں کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ کریں تو ہمیں کل کو پرابلم نہ ہو. تو یہ جو SIFC یہ جو بنی ہے یہ بیسیکلی اسی کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ خاص طور پہ ایگریکلچر، IT اور ان شعبوں کے اوپر اپنا کام ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے بہت بہتر ہوگی. اور SIFC کو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ کر دی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر بیوروکریسی کا کوئی تھریٹ ہوگا، نہ ہی کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی کورٹ یا ان کے اداروں کا کوئی کسی قسم کا عمل دخل ہوگا. تو یہ چیزیں انشاءاللہ قابل عمل ہو جائیں گی. اور جس طرح سے میں نے اس کی بریفنگ سنی ہے وہ بڑی اچھی ہے. اس میں بے شمار علاقہ جو 9 لاکھ ایکڑ جو علاقہ ہے ہمارا، جو زمین ہے ہمارے پاس، تقریباً کوئی 22 سے 23 لاکھ ایکڑ ہمارے پاس جگہ ہے جو کہ جس کو ہم نے قابل کاشت کرنا ہے.
تو اس میں 9 لاکھ ایکڑ جو ہے نا وہ اس میں SIFC میں ابھی تک جو ہے نا یوٹیلائز ہوگی. تو ایک بہت اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا تو پاکستان کا جو ہے نا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کویت کے ساتھ اور ہم نے قطر کے ساتھ بھی اس طرح سے بات کرنی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 75 سے 100 بلین کے درمیان ہم اپنی جو ہے نا انویسٹمنٹ اکٹھی کرنے کا ہمیں مل جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے پیسے کبھی آپ کو اکٹھے آئے ہوں اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہو. لیکن یہ اوبویسلی ود دا پیریڈ آف جو بھی انہوں نے ابھی ٹائم نہیں بتایا, بس جس ٹائم لمٹ جو بھی ہوگی, اگر اتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی تو پاکستان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اسی طرح سے انہوں نے اس کی بات کی, اپنے CPEC کی بات کی کہ اس کی کچھ دیر کے لیے کوئی پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں اس کو سٹاپ کر دیا گیا تھا. تو اب ہم ان کے ساتھ ہمارے رابطے بہت اچھے ہو گئے ہیں, اور چائنا نے جو ہمارا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی قرضے تھے ان کو ری شیڈولنگ کر دی. اگلے 3 سال کے بھی انہوں نے ری شیڈولنگ کر دی ہے, اور ہمیشہ چائنا ہمارا پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی کرے گا. تو اسی بات پہ ہم جب بات ہوئی, اور پھر ہم نے کہا جی کہ یہ جو آپ کا ڈالر جو ہے اسمگل ہو جاتا ہے, آپ کا گندم اسمگل ہو جاتی ہے, آپ کی شوگر اسمگل ہو جاتی ہے, تو اس کو کنٹرول کریں, کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہماری پرائسز بڑھ اس لیے نہیں ہیں کہ سب چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں. تو پھر انہوں نے اس کے اوپر بتایا کہ ہم نے ٹاسک فورسز بنا دی ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو آپ کا اسمگلنگ والا مسئلہ ہے یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. اور پچھلے 2-3 دن سے لگ بھی رہا کہ چیزیں اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا. امپلیمنٹیشن مین چیز ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار اب یہ ہوگی. دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی کہ یہ جو آپ کا کیا نام ہے ہنڈی والے اور یہ جو وہ ہیں ایکسچینج والے, منی ایکسچینج والے, ان کو بھی ہم کنٹرول کریں گے. اور انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 دن سے کنٹرول کیا تو میرے خیال میں 26 روپے ڈالر نیچے آ گیا ہے. تو اسی طرح سے امید ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن کر گئے اور چیزوں کو ایک لانگ رن میں لے کے چلنے کی کوشش کی, کیونکہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑیں گی. ہم پہلے ایڈ ہاک بیسس پہ اور شارٹ ٹرم پہ چلتے رہیں. ہمیں اپنی پالیسیز میں کنسسٹنسی اور اپنی پالیسیز میں کنٹینیوٹی رکھنی ہوگی, تاکہ بزنس مین کے لیے ہر وقت نیا ایک کام شروع ہو جاتا ہے. ایک گورنمنٹ جاتی ہے, دوسری گورنمنٹ جب آتی ہے تو 180 ڈگری پر نئی پالیسی لے کے آتی ہے, جو ہمیں ہمارے بزنس کمیونٹی کو اسے سفر ہوتی ہے ہماری بزنس کمیونٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اب جو ہے نا یہ کچھ اس طرح سے چلنے شروع ہو گئی ہیں. پھر انہوں نے ایک اور چیز بات بھی کی تھی کہ یہاں پہ 1.1 ملین جو ہے ہمارے پاس افغانی رجسٹرڈ ہیں جو پراپر طریقے سے آئے ہوئے ہیں. جو اس کے علاوہ ہمارے پاس افغانی بے شمار ہیں, ان سب کو ہم یہاں سے نکالیں گے, تاکہ ہمارا یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو خرابی اس میں آ جاتی ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ جب تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہوتی بزنس گرو نہیں کرتا, اور پھر پالیسی اچھی نہیں ہوں گی تو پھر بھی بزنس گرو نہیں کرتا. پھر اس کے بعد آپ اس میں آ جائیں, SOEs کی بات باری کی تھی, اسپیشل اکنامک زون, اسٹیٹ آن انٹرپرائزز, اس پہ ہمارا 1300 بلین تقریباً لاس ہوتا ہے ہر سال. ہم نے کہا جی اس کو پرائیویٹائز کریں, اور انہوں نے کہا جی ہم نے ٹوکا پکڑ لیا, ہم اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے بھی تاکہ ہم اس کو کر سکیں. اور جیسے کہ آپ کا اسٹیل مل ہے, PIA ہے, ریلوے ہے, اور بے شمار ادارے ہیں جس میں ہم لاس کر رہے ہیں. تو اس کو انہوں نے کہا جی ہم اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, یہ لاسز انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. پھر IPPs کی بات ہوئی, پھر ڈسکوز کی بات ہوئی, بجلی کے بلوں کی بات ہوئی. یہ ساری باتوں کا انہوں نے بڑا اچھا ایک جواب دیا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب یہ الیکٹریسٹی کے اوپر بھی چھاپے پڑنے شروع ہو گئے ہیں جو چوری ووری ہو رہی ہے. تھیفٹ کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ پرائسز نہ بڑھانی پڑے, تھیفٹ کے ذریعے ہم پیسے اپنے وصول کر سکیں. 590 بلین روپیز جو ہے نا وہ ہر سال جو ہے نا اس میں تھیفٹ میں جاتا ہے, اور لائن لاسز میں جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں چیزیں اچھی ہوں گی.